چھوٹا علی چلا، مولا علی نے کہا کب تک آؤ گے؟ کہا بابا میدان میں پہلی بار جا رہا ہوں، پتہ نہیں دشمن کب تک روک سکے گا، لیکن وعدہ کرتا ہوں ثابت کر کے آؤں گا، علی چھوٹا ہو یا علی بڑا ہو، علی علی ہوتا ہے، علی علی ہوتا ہے۔ یا علی یا علی یا علی زندہ باد زندہ باد مرد آباد مرد آباد۔ میدان جنگ میں ثابت کر کے آؤں گا، علی چھوٹا ہو یا بڑا، علی علی ہوتا ہے۔ اب مولا عباس چلے، مولا نے ایسی جنگ کی کہ جنگ صفین میں یا تو سروں کی بارش ہو رہی تھی یا اللہ مان کی صدائیں تھی، ہر بھاگنے والا پیچھے والے سے کہہ رہا تھا جلدی چل جلدی چل، علی آ گئے، جلدی چل علی آ گئے۔ جب مولا علی نے اپنے شیر کی حالت دیکھی، شیر کا جلال دیکھا، شیر کی شجاعت دیکھی، مولا علی نے کہا عباس واپس آؤ۔ مولا عباس کو قریب بلایا، پیشانی کا بوسہ دیا، مولا علی نے مسکرا کر کہا اے بنت مصطفیٰ کی دعائیں لاڈلے پسر، اے بنت مصطفیٰ کی دعائیں لاڈلے پسر، لگیں گے تیرے نام کے پرچم گلی گلی، لگیں گے تیرے نام کے پرچم گلی گلی، شیر خدا کے شیر نظر نہ لگے تجھے، شیر خدا کے شیر نظر نہ لگے تجھے، تو نے تو دشمنوں سے کلا دی علی جیسا ورثہ ویسے اس کے وارث۔ اگر قرآن نے پہاڑ کو پھاڑنے کا وعدہ کیا تو علی بادشاہ نے بھی دیوار کو پھاڑا، اگر قرآن نے مردوں کو زندہ کرنے کا دعویٰ کیا تو علی بادشاہ نے بھی مردوں کو جگایا، اگر قرآن نے علم کا دعویٰ کیا تو علی بادشاہ نے بھی سلونی کا دعویٰ کیا۔ جب مسجد نبوی میں مولا علی نے کہا سلونی سلونی قبل ان تفتدونی، جو کچھ پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو، میں زمین سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں۔ مومن بھی تھے منافق بھی تھے، مومن کے چہرے کھل گئے، منافق جل گئے، منافق جل گئے۔ اب انہوں نے کہا علی سے امتحان ہونا چاہیے، علی کی آزمائش ہونی چاہیے۔ اب انہوں نے چند چونٹیاں اکٹھی کی، ڈبی میں بند کیا، رومال میں لپیٹا، جیب میں رکھا، مسجد نبوی میں آئے، مولا نے نماز فجر ادا کی۔ نماز فجر ادا کر کے مولا نے انگلی کا اشارہ کرنا شروع کیا، کہا یا علی آپ کیا کرے؟ کہا رزق تقسیم کرو۔ کہا یا علی آپ کا بڑا عجیب دعویٰ ہے، پہلے آپ کہہ رہے تھے میں زمین سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں، اب آپ کہہ رہے ہیں میں سب کو رزق تقسیم کروں۔ یا علی آپ نے سب کو رزق دے دیا؟ مولا نے کہا میں نے سب کو دے دیا۔ پھر انہوں نے پوچھا یا علی آپ نے سب کو دے دیا؟ مولا نے مسکرا کر کہا میں نے سب کو دے دیا، آسمان میں تمام پرندوں کو دے دیا، دریا میں بہتی ہوئی مچھلیوں کو دے دیا، ہر جانور کو دے دیا۔ کہا مولا آپ نے سب کو دے دیا۔ جب تیسری دفعہ پوچھا تو مولا کائنات نے مسکرا کر کہا تمہاری جیب میں بند ڈبی میں جو یہ چونٹیاں ہیں ان کو بھی رزق دے دیا۔ اب وہ گھبرا کر انہوں نے جیسے ہی ڈبی نکالی، رومال کو کھولا، کیا دیکھا؟ ہر چونٹی کے منہ میں دانا ہے، ہر چونٹی کے منہ میں دانا ہے۔ وہ پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا علی کا سوال کوئی ایسا بنائے کہ علی مشکل کشا سوچیں کہ میں آج بتاؤں گا کل بتاؤں گا، آج نہیں، میں رسول خدا سے مشورہ کروں گا۔ اس سے پوچھیں جس کے سامنے پوری کائنات ہے، اس علی کا امتحان لے رہے ہیں جو مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے۔ اب انہوں نے کہا یا علی علم بہتر ہے یا مال؟ مولا نے مسکرا کر کہا علم۔ کہا کیسے؟ کہا علم پرانا ہو تو نکھرتا ہے، مال پرانا ہو تو گھن لگتا ہے، مال پرانا ہو تو گھن لگتا ہے۔ مولا نے پھر کسی نے مولا سے مسکرا کر پوچھا مولا بتائیے آپ بتائیں علم بہتر ہے یا مال؟ مولا نے مسکرا کر کہا علم۔ کہا کیسے؟ کہا جس کے پاس مال گیا وہ صرف صاحب زر بنا، جس کے پاس مال گیا وہ صرف صاحب زر بنا، جس کے پاس علم گیا کوئی ابو ذر بنا، کوئی مالک اشتر بنا، کوئی مالک اشتر بنا۔ علم کی رسائی کہاں تک ہے اور مال کی رسائی کہاں تک ہے؟ آپ کے پاس مال آیا، آپ نے روم کا ٹمپریچر چینج کر دیا، گرمی میں اے سی لگا لیا، سردی میں آپ نے ہیٹر لگا لیا، روم کا ٹمپریچر چینج کیا۔ علم مال کی رسائی یہیں تک ہے،
مال سے آپ سورج تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن علم کی منزلت کہاں ہے؟ اگر حضرت بلال زبان پکڑ کر کھڑے ہو جائے تو صبح کا سورج طلوع نہیں ہوتا، صبح کا سورج طلوع نہیں ہوتا۔ کسی نے پھر مولا علی سے پوچھا، امتحان لے رہے ہیں نا کہ علی کو کوئی علی کہے کہ مجھے جواب نہیں آتا، علی مشکل کشا کا امتحان لے رہے ہیں۔ مولا علی سے کہا، یا علی آج میں کیا کھاؤں گا؟ بچپنا سوال، یا علی آج میں کیا کھاؤں گا؟ مولا علی نے مسکرا کر کہا دودھ چاول کھائے گا۔ کہا بس اب یہی نہیں کھاؤں گا، باقی سب کھاؤں گا، باقی سب کھاؤں گا۔ علی مشکل کشا شیر خدا حاجت روا کے دہنے مبارک سے الفاظ نکلے تھے، دہنے مبارک سے الفاظ نکلے تھے۔ اب یہ گھر آیا، بیوی سے پوچھا، بھوک کی شدت اتنی تھی، بیوی سے پوچھا کیا بنایا ہے؟ کہا دودھ چاول، دودھ چاول۔ کہا دودھ چاول نہیں کھاؤں گا، کچھ چھوڑ دے۔ کہا نہیں دودھ چاول ہے۔ کہا جا محلے میں پوچھ کر آ۔ اب محلے میں گئے، ہر کسی نے دودھ چاول بنائے، ہر کسی نے دودھ چاول بنائے۔ کہا نہیں آج ہر جگہ دودھ چاول بنے ہیں، بتا تو دودھ چاول کھاتا کیوں نہیں؟ کہا بس دودھ چاول نہیں کھاؤں گا، کچھ اور کھاؤں گا۔ بھوک کی شدت اتنی تھی کہ وہ مدینے سے باہر چلا گیا۔ اب جب وہ مدینے سے باہر چلا تو اس نے دیکھا ایک قافلہ جا رہا ہے۔ اس نے کہا میں اس کو روک کر اسی سے کچھ کھا لوں، اس سے کچھ کھا لوں۔ اب وہ جیسے ہی میں قافلے کو روکا، اس سے کہا کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے کہا ہے۔ کہا کیا؟ کہا دودھ چاول، دودھ چاول۔ کہا نہیں دودھ چاول نہیں کھاؤں گا، کچھ بھی دے دو، سوکھی روٹی دے دو، کھجور دے دو، کچھ بھی دے دو، دودھ چاول نہیں کھاؤں گا۔ انہوں نے کہا نہیں سب کچھ ختم ہو گیا، بس دودھ چاول بچے ہیں، کھانے ہیں تو کھا لو۔ اس نے کہا نہیں میں نہیں کھاؤں گا۔ اب سالار کو غصہ آیا، سالار نے کہا اگر تو نہیں کھاتا تو ہماری توہین ہے، تو نے ہمیں روکا، پہلے مار کھائی پھر دودھ چاول کھائے۔ جب مار کھا کے دودھ چاول کھا کر مدینے میں داخل ہوا، سامنے سے علی مرتضیٰ آ رہے تھے، علی مرتضیٰ آ رہے تھے۔ مولا نے مسکرا کر کہا کیا ہوا؟ کہا نہیں دودھ چاول نہیں کھائے، دودھ چاول نہیں کھائے۔ مولا نے مسکرا کر کہا جھوٹے، پہلے تو نے مار بھی کھائی ہے، دودھ چاول بھی کھائے ہیں، اگر تو میرا قول مان لیتا تو خالی دودھ چاول کھاتا، مار نہ کھاتا، مار نہ کھاتا۔ علی مشکل کشا کے کیا کہنے کہ علی کے فضائل ختم ہو جائیں گے، کائنات ختم نہیں ہوگی، علی کے فضائل ہی ختم ہو گئے، کائنات ختم ہو جائے گی۔ یہ ہے علی کی منزلت۔ اور علی کے مشکل کشا کے کیا کہنے، محبوب کبریا، نبیوں کے سردار نبی محمد مصطفیٰ مسکرا کر کہتے ہیں یا علی اللہ نے 6 فضیلتیں خلق کی ہیں، 3 فضیلتیں مجھ محمد کو عطا کی ہیں اور 3 آپ کو، لیکن جو آپ مجھ محمد کو عطا کیا اس میں آپ کو برابر کا شریک کیا، اور جو آپ کو عطا کیا وہ مجھ محمد کو بھی نہیں دی۔ اب مولا علی نے مسکرا کر قدموں پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کر کہا یا رسول اللہ پہلے وہ تین فضیلتیں بتائیں جو آپ کو مجھے اور آپ کو برابر کا شریک کیا ہے۔ مولا نے مسکرا کر کہا یا علی مجھے خدا نے کوثر عطا کی، آپ کو ساقی کوثر بنایا۔ مولا علی نے کہا دوسری فضیلت، کہا مجھے علم دیا، آپ کو علمدار بنایا۔ رسول خدا سے مولا علی نے کہا تیسری فضیلت، کہا مجھے جنت و دوزخ کا مالک بنایا، آپ کو جنت و دوزخ کا تقسیم کرنے والا بنایا۔ مولا علی نے مسکرا کر کہا یا علی یا رسول اللہ پھر اب وہ فضیلتیں بتائیں جو مجھے عطا کی ہے آپ کو نہیں عطا کی۔ وہ رسول خدا نے مسکرا کر کہا یا علی اللہ نے آپ کو مجھ جیسا سسر عطا کیا، ایسا سسر تو کسی نبی کو بھی نہیں ملا۔ کہا دوسری فضیلت، کہا یا علی آپ کو فاطمہ جیسی ہمسر عطا کی، ہمسر عطا کی، ایسی تو کسی نبی کو بھی زوجہ نہیں ملی، زوجہ نہیں ملی۔ کہا تیسری فضیلت، کہا یا علی آپ کو حسن و حسین جیسے بیٹے عطا کیے، ایسے بیٹے تو کسی نبی کو بھی نہیں دیے۔ مولا علی کی عظمت کیا ہے کہ اللہ نے علی کی عظمت بتانے کے لیے جس کو قدرت نے محمد کا ولی لکھا ہے، جس کو قدرت نے محمد کا ولی لکھا ہے، مولا کل کہیں شیر جلی لکھا ہے، مولا کل کہیں شیر جلی لکھا ہے، اس کی عظمت کو دنیا میں دکھانے کے لیے، اس کی عظمت کو دنیا میں دکھانے کے لیے چاند کے بیچ میں اللہ نے علی لکھا ہے۔
किस्मत है आपने मौला हुसैन का सोया पढ़ा। कनीज़ा ने ज़रा अगर बेटी परदेश में हो ना तो जनाजा नहीं उठता, इंतज़ार किया जाता है कि बेटी आए। अगर बेटी लेट हो जाए ना जनाजा उठाकर कब्रिस्तान में रखा जाता है कि आखिरी दफ़ा बेटी बाप का चेहरा देख ले, बहन भाई का चेहरा देख ले। कनीज़ा ने ज़रा रिश्तेदार आते हैं, सब रिश्तेदार सोयम तक ज़रूर रुकते हैं, सोयम करके सब चले जाते हैं, लेकिन एक वाहिद बेटी और बहन होती है जो बाप का और भाई का चेहलुम किए बगैर नहीं जाती। वो कहती है मैं अपने भाई का चेहलुम करके जाऊंगी। हायो गुरबत ज़ैनब की, जब 11 मुहर्रम का सूरज तलू हुआ, तारीख में अली की बहू बेटियां ज़मीरे करबला में ऐसे बिखरी और जैसे तस्बीह के दाने बिखरते हैं। कोई अकबर की लाश में, कोई कासिम की लाश में, कोई असगर की लाश में, कोई अब्बास की लाश में, कोई हुसैन की लाश में। अज़ादारों, हुसैन की लाश में। अज़ादारों, खुदा किसी बहन को भाई का ये हाल ना दिखाए। भाई जितना मर्जी गरीब हो, बहन के लिए हमेशा अमीर होता है। खुदा तुम्हारे भाइयों को सलामत रखे। अज़ादारों, जब बीबी ज़ैनब को हाथ पसे गर्दन किए ना, तारीख में बीबी ज़ैनब ने सबको एक दफा हाथ दी, लेकिन मौला अब्बास को बीबी ने 7 मरतबा बुलाया, दरियाए फुरात की तरफ देखा, कहा अब्बास, और ज़ैनब अबू चढ़ गई। अब्बास ज़ैनब के हाथ पसे गर्दन है, अब्बास ज़ैनब कैसे कूद आ जाए। ओ अब्बास ज़ैनब को ऊंट पर सवार करने वाला कोई ना रहा। अज़ादारों, जब ये लूटा हुआ काफिला चला ना, हर शहीद के लाशे से जब गुजारा गया, खुदा किसी बहन को भाई का ये हाल ना दिखाए। जब बीबी ज़ैनब हुसैन के लाशे से गुजरी, तारीख में लिखा है बीबी ज़ैनब ने अपने आप को ऊंट से ऐसे गिराया जैसे अब्बास घोड़े किसी से गिरे। बीबी ज़ैनब ने गाँव आ जाया और ज़ैनब गरीब हो गई। हुसैन, अगर मेरे सर पे चादर होती और तुझे मैं कफन देती, तेरा गुस्लो कफन करती और शान से जनाजा उठवाती। हुसैन दी भर के बहन रो नहीं सकी। काफिला चला, ऊँटों को दौड़ाया गया। हाथ पसे तसव्वुर कीजिएगा माओ के दिल पर क्या गुजरती है। हाथ पसे गर्दन थे, जब ऊँटों को दौड़ाया गया, हर माँ की गोद से बच्चे गिरे। कोई बीबी कहती अकबर का सदका, कोई कहती कासिम का सदका, कोई कहती असगर का सदका। अज़ादारों, अचानक जनाबे सकीना गिरी। जनाबे सकीना का गिरना था कि मौला हुसैन का जिस नेज़े पर सर था वो नेज़ा जमीन में नस्ब हो गया। शिमर ताजिया ने लेकर सैयद सज्जाद के पास आए। पहला ताजिया ना पुष्ट पर मारा, मेरा इमाम तड़प गए। मेरे इमाम कहती बाप हथकड़ी हाथ संभालते हुए मौला सैयद हुसैन के सर के पास आए। बाबा, बाप का सर क्यों नहीं चलता? बाबा, मेरी पुष्ट बड़ी जख्मी है। बाबा, आपका सर क्यों नहीं चलता? सरे हुसैन से आवाज आई, सज्जाद कैसे चलूं? मेरे सीने पे सोने वाली सकीना गिर गई। ये सुनना था। बीबी ज़ैनब ने अपने आप को ऊँट से गिराया। बीबी ज़ैनब ने सकीना को ढूंढना शुरू किया। अगर बेटी को कोई दुख हो ना, कोई दुख हो, बेटी हर एक से अपना दुख छुपा लेती है। एक बीबी सैयदा बेटी होगी, हर एक से अपना दुख छुपा लेती है, लेकिन जब माँ सामने आती है ना, बेटी के दुख हरे हो जाते हैं। कनीज़ा ने ज़ारा जनाबे ज़ैनब ने क्या देखा? एक नकाबपोश बीबी सकीना को गोद में लेकर प्यार कर रही है। बीबी ने यह देख
रहा था। बीबी ने कहा, बीबी जब से ये यतीम हुई इसे किसी ने प्यार नहीं किया, पहली खातून है और जिसने प्यार किया मैं अपनी माँ फातिमा से कहूँगी सबसे पहले तुझे जन्नत में लेकर जा। ये सुनना था। बीबी सैयदा ने अपने निकाब को उल्टाया, क्या देखा माँ फातिमा है, ज़ैनब ना रही, ज़ैनब सगीरा बन गई, माँ की गोद में सर रखा, कहा भाइयों, और जब मेरा बड़ा घर लुट गया, ओ माँ भाइयों, और जब अकबर के मर्जी लग गई, अम्मा मैं 70 कदम पर देखती रही, चिमर कुंद खंजर से मेरा हुसैन सिवा करता रहा, और मैं कहती रही ना मार, मेरी माँ ने चकिया पीस कर मारा। अम्मा भाइयों जब मेरे सर से चादर छिन गई, अम्मा भाइयों जब क़याम